میں اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوں، میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا میں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ اس کی روح نکلنے کے وقت میں، غرغرے میں آنے سے پہلے اگر وہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا تو شیطان میں تیرے نردے سے اسے نکال کر اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو چاہتا ہے وہ جہنم میں جائے، مگر میری مشیت یہ ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے تو میں اسے جنت عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو یہ پیری مریدی کتنی ضروری ہے۔ ایک پیر اپنے مرید کے دل کو سنوارتا ہے، مزکا مصفا تزکیہ نفس کراتا ہے۔ دل کے اندر جو کالک ہے، دل کے اندر جو زنگ ہے، دل کے اندر جو کدورت ہے، دل کے اندر جو سیاہی ہے، اس سیاہی کو کون دور کراتا ہے؟ پیر کی بارگاہ میں آؤ تو پیر سلوک کی منزلیں طے کراتا ہے۔ پیر کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ پیر کی بارگاہ میں آؤ تو کلمہ طیبہ کی ضربیں لگا کر تمہارے دل کو آئینہ بنا کے چھوڑتا ہے، اور جب آئینہ بن جاتا ہے تو اس آئینے میں اللہ کی محبت کے جلوے نظر آتے ہیں، رسول کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیری مریدی کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ کھانے کمانے کے دھندے ہیں۔ میرے بھائی، جو یہ کہتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ پیری مریدی کچھ نہیں ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بھی بیان کا ذکر کیا ہے، جسے بیان رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی بیان کا ذکر کیا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ قرآن نے بھی کہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتے، آپ کے دستے حق پرست پر کلمہ پڑھنے کے لیے آتے، آپ کی بارگاہ میں تائب ہونے کے لیے آتے، تو میرے آقا کریم ان کو مرید فرما لیتے، بیعت فرما لیتے، اور ان سے توبہ صادقہ کرا کر اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مسلم اور پختہ ارادہ کروا دیتے، اور وہ صحابی اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق اور شیدائی بن گیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ ایگو کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ بات صاف کلیئر آتی ہو؟ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پیر کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جب مرید پیر کے پاس بیٹھتا ہے اور پیر و مرشد اس پر نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتے ہیں، اس کی دل کی دنیا کو روشن اور منور کر دیا کرتے ہیں۔ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تصوف کی کتابیں کھنگال لیجئے، رسالہ قشیریہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، داتا ہجویری کی کشف المحجوب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر کی بارگاہ میں آنے کے بعد مرید کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ پیر ایسا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے اس کے لیے پیر ہوا کرتا ہے۔ پیر اپنے مرید پر نگاہ رکھتا ہے، پیر اپنے مرید کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، پیر اپنے مرید کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پیر اپنے مرید کو برائیوں سے بچاتا ہے، پیر اپنے مرید کو برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر انسان پیر سے منسلک ہو گیا، میں دنیاوی مثال سے سمجھا رہا ہوں، جو ایک انسان اپنے پیر سے منسلک ہو گیا تو وہ انسان کسی اور کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ وہ کہے گا نہیں میرے پیر صاحب نے یہ کہا تھا، پیر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟
وہ قرآن سے بتا رہے ہیں، حدیث سے بتا رہے ہیں، علماء کے اقوال بیان کر رہے ہیں، فقہا کی عبارتیں نقل کر رہے ہیں، کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، تبھی تو وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیر کامل عطا فرمایا ہے، ایسا رہبر عطا فرمایا ہے۔ مفتی حسن شاہ قبلہ ایسے پیر و مرشد ہیں کہ آج کے زمانے میں آج کل جو ہے بڑا وہ چل رہا ہے، کریز چل رہا ہے، ہمارا پیر ایسا ہو، ہمارا پیر ایسا ہو، ہمارے پیر کے اتنے مرید ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ ارے میرے بھائی، ان کروڑوں مریدوں سے فائدہ کیا ہے جب تک کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دل کی دنیا روشن نہیں کراؤ گے، ایسی پیری مریدی سے کیا فائدہ ہے؟ مرید ترستا رہے، پیر ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے آپ کو منکسر الرزاق ایسا عاجزانہ انداز والا پیر عطا فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو لگتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو اپنے بھائی پر شفقت کر رہا ہے، ایسا شخص آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو لگتا ہے کہ کوئی چاہنے والا ہے جو اپنے چاہنے والے کو اپنے دل سے لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، طحطاوی علی مراتب الفلاح کے اندر امام طحطاوی نقل فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ارے ہمارا پیر تو بہت پہنچا ہوا نہیں ہے، ہمارا پیر تو بہت پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان ایسے وسوسے آپ کے دل میں ڈالے، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آئیں، تو امام طحطاوی لکھتے ہیں کہ اگر ایسے وسوسے تیرے ذہن میں آنے لگے، تیرے دل میں ایسے وسوسے آنے لگے، تو جو تیرا پیر ہے اس کے اوپر والے پیر کی طرف توجہ کر لینا، پھر اس کے اوپر والے پیر کی طرف توجہ کر لینا، پھر اس کے اوپر والے پیر کی طرف توجہ کر لینا، تو توجہ کرتا چلا جائے گا، قسم خدا کی سرکار غوث اعظم کے پاس پہنچ جائے گا، تجھ کو احساس ہوگا کہ میرا پیر کوئی اور نہیں بلکہ زمانے کا غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبھی تو ہمارے پیر مرشد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے سلسلے عالیہ قادریہ میں آپ کو بیعت کیا ہے۔ جبھی تو ہمارے پیر کہتے ہیں، ایک شاعر نے شعر کہا ہے، اگر تمہیں پسند آ جائے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ شاعر کہتا ہے، شاعر نے بڑے ہی اچھے اور اچھوتے نرالے انداز میں اس بات کو ظاہر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، اور ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، تو ہم اس قادری دولہ کے چاہنے والے ہیں،
جس کے ایک اشارے پر اللہ اکبر کبیرہ بغداد ایک طرف سمجھ کر آ جاتا ہے، جس کا اشارہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ تو ڈوبی ہوئی ناؤ باہر آ جاتی ہے، جس کا اشارہ ہو جائے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کے ذکر کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہیں۔ بے شک حق ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر میں نے پڑھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، قلائد الجواہر کے اندر میں نے پڑھا میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، غور کیجئے گا سرکار غوث اعظم کے جملوں پر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی میرا چاہنے والا مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے، اب چونکہ زمانہ کافی گزر چکا، کافی عرصہ ہو گیا، سرکار غوث اعظم کی 461 ہجری میں ولادت ہوتی ہے۔ کتنی؟ 461 ہجری میں ولادت ہوئی اور آپ کا وصال 570 ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کی جو ولادت ہوئی ہے 461 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے، کوئی ایسا پیر اسے نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت حاصل کر لے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا، تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں مجھ کو اپنا پیر مان لے، اور پیر ماننے کے بعد اپنے نام کے آگے قادری لکھنا شروع کر دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بروز حشر میرے جھنڈے کے لیے، میرے جھنڈے کے نیچے وہ بھی شامل ہوگا میرے مریدوں میں جو اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا، عبد الحق محدث دہلوی بڑی جلیل قدر شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رجسٹر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس رجسٹر میں جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جہنمیوں کے نام درج تھے، غوث اعظم نے پورا رجسٹر چھان مارا۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے پورے رجسٹر میں اپنے کسی مرید کا نام جہنمیوں میں نہیں دیکھا ہے۔ اللہ میرے سارے مریدوں کو جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائی یہ پیر مریدی بہت ضروری ہے۔ آپ اس پیر سے منسلک ہو جائے، بیعت ہو جائے، بیعت کر کے اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر وہ انسان نہ اسے کوئی بدعقیدہ بہکا سکے گا، نہ شیطان اس کو بہکائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں جیسے ہی کوئی غلط بات آئے گی وہ فوراً یہ بات کہہ دے گا کہ میں اپنے پیر سے پوچھ کر بتاؤں گا، میرے پیر نے یہ کہا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنا جان و دل، ہوش و خرد سب پیر کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے، جو میرا پیر کہے گا اسی کو مانا جائے گا، اس لیے کہ پیر وہی بتائے گا جو مصطفیٰ کا فرمان ہے یا رب کا فرمان ہے، پیر غلط راستہ کبھی نہیں دکھاتا۔ بے شک حق ہے۔ تو پیری مریدی بہت ضروری ہے۔ سرکار غوث اعظم کو پیران پیر کہتے ہیں، پیروں کے پیر، روشن زمین، یہ پیروں کے پیر کیا مطلب ہے؟ میرے غوث اعظم تو ایسے پیر ہیں، آپ جن پیروں سے مرید ہو ان پیروں کے بھی پیر کا نام غوث اعظم ہے۔ تو پیری مریدی بہت ضروری ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ 15واں پارہ ہے، 15ویں پارے کا دوسرا باب ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ لایا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد چاروں امام ہیں، حنبلی، شافعی اور امام اعظم کے ماننے والے حنفی
اور مالکی، ہر مقلد اپنے امام کے ساتھ آئے گا اور اسی کے زمرے میں مداخل کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے، بعض لوگوں نے اہل تصوف ہیں جو صوفیہ ہیں، اہل عشق و محبت ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کے سائے کے تلے ہوگا، ہر مرید اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور اس پیر کا جھنڈا غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جو اپنے پیر سے مل گیا ہے وہ غوث اعظم سے مل گیا ہے، اور جو غوث اعظم سے مل گیا وہ محمد الرسول اللہ سے مل گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔